باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات مفتی طارق مسعود کے جو دفاع کیا ہے انہوں نے مولانا اشرفی تھانوی صاحب کا، اس پر اعتراض کر رہے ہیں اور جہمی صاحب کے کئی اعتراضات کو بار بار نقل کر رہے ہیں کلپس کی صورت میں وغیرہ۔ تو میں اس پہ پھر ایک تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، خواجہ معین چشتی رحمہ اللہ کا جو واقعہ ہے، اگر یہ صحیح ہے نا تو یہ ایک خاص حالت میں ہے۔ اس حالت میں انسان ذہنی قابو میں نہیں ہوتا، تو ان پر حکم نہیں لگے گا کیونکہ وہ ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ باقی جہمی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اکابر جو ہیں وہ تو نہ اپنے پیشاب پہ قابو رکھ سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی زبان پہ قابو رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ بعض جہمی صاحبان کہتے ہیں۔ تو بحث اس سے نہیں ہے یہ قابو رکھیں یا نہ رکھیں، یہ بحث اس سے نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو قابو میں نہ ہو اس کا کیا حکم ہے۔ تو یہ تو ایک حکم ہو گیا کہ وہ خاص حالت میں تھے، یہی واقعہ ہے۔ وہ کوئی ہوش و حواس میں نہیں تھے، خاص حالت تھی۔ صوفیہ پہ جب حالت طاری ہوتی ہے تو سکر کی حالت میں شطیحات زبان پر آتے ہیں، اور یہ کوئی ریگولر نہیں ہوتا، یہ کم ہوتا ہے۔ کوئی اگر ریگولرٹی اس پہ دعویٰ کرے تو پھر ہم اعتراض کریں۔ یہ تو زندگی میں بعض دفعہ یہ کفریہ جملے تو اس طرح کے واقعات تو بہت ہی کم ہیں، اور وہ بھی اگر سندن ثابت ہو جائیں تو یہ واقعہ اول تو سندن ثابت نہیں ہے، مگر ہمارے دو اصول ہوتے ہیں، دو طریقے ہیں بحث کے۔ ایک تو واقعہ خاص صحیح ہو یا غلط، اس کو رد کر کے، اور واقعہ خاص صحیح ہو یا غلط اس کو تسلیم کر کے تو مولانا تھانوی صاحب نے اس کو تسلیم کر کے کئی جوابات دیے ہیں۔ تو ان کی ایک کتاب ہے، اس پر جہلمی صاحب اکثر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں میں بتاؤں کہ مولانا اشرفی تھانوی صاحب نے جو اس کا دفاع کیا ہے جلیلیہ میں، وہ کیا دفاع کیا ہے۔ انہوں نے پہلے واقعہ کو دفاع کیا ہے، تو واقعے میں جو تفصیلات ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، کسی تفصیل کو رد نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک توجیہ یہ کی ہے کہ رسول سے مراد لغوی رسول ہو، یعنی لغوی معنی میں لیا ہو، جو شرعی معنی ہے رسول کے وہ نہ لیا ہو۔ یہ ایک تعبیر کی ہے، مگر ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس پر جہمی صاحب کو بڑا اعتراض ہے کہ کوئی اپنے کو رسول اللہ کہہ دے اور لغوی معنوں میں تو اس پہ تکفیر نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ بات ہے بھی ہے کہ اس پہ تکفیر ہوتی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ اگر نوٹ کریں خاص حالت تھی، تو اس کا مطلب ہے اس خاص حالت پر ہی مولانا تھانوی بحث کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں جب خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ بالفرض ہوش و حواس میں جب نہیں تھے بالکل، تو بھی ان کے ذہن میں لغوی معنی تھا نہ کہ شرعی معنی تھا۔ یہ مطلب ہے ان کا، یہی تعویل ہے، یہی توجیہ ہے۔ یہ آپ تعویل کہیے، توجیہ کہیے، ہم تو توجیہ کہیں گے، کیونکہ دیکھیے جب آپ کسی واقعے کی تشریح کرتے ہیں یا اس کے جواز میں دلائل دیتے ہیں تو واقعے کو ایٹ اٹ از ایزیوم کر کے دیتے ہیں، unless and otherwise کہ اس میں آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پوائنٹ غلط ہے، اس کو میں غلط قرار دے کر باقی ایونٹس پر میں کیا کہتے ہیں بحث کر رہا ہوں۔ یعنی ایک گرینڈ ایونٹ یا میگا ایونٹ، اس کے چھوٹے چھوٹے منی ایونٹس، جہمی صاحب کی اصطلاح منی اور میگا زیادہ ان کو پسند آئے گی۔ تو ایک بڑا واقعہ ہوا، اس کے اندر کئی چھوٹے واقعے ہیں، لیکن اگر مولانا تھانوی صاحب نے اس کا دفاع کیا تو اس کو تمام واقعات کو ایٹ اٹ از لیا اور اس کے بعد توجیہ کی۔ اب اس میں ایک توجیہ یہ کی ہے کہ رسول کا معنی جو ہے وہ انہوں نے لغوی معنی میں لیا، معنی میں لیا ہو، اور شرعی اور اصطلاحی معنی میں نہ لیا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے شرعی اور اصطلاحی معانی میں نہیں لیا، اس وقت بھی لغوی معنوں میں لیا جب وہ خاص حالت میں تھے، جب وہ ہوش و حواس نہیں تھے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں مولانا تھانوی صاحب، اور پھر انہوں نے ایک جواب نہیں دیا، اور بھی جواب دیا۔ باقی ایک جواب اس کا یہ بھی ہے امتحان طالب، اور امتحان طالب کے لیے تو رسول اللہ کو گالیاں بھی نعوذ باللہ جہمی صاحب کے اسٹوڈنٹ نے مطالبہ کیا ہے، الیاذ باللہ تعالی، اور جہمی صاحب نے اس کی تکفیر نہیں کی ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جہمی صاحب کیوں اتنے زیادہ اس جگہ پر وہ ہو گئے۔ بات یہ ہے سیدھے سے کہ انہیں مولانا اشرف تھانوی صاحب پر اعتراض کرنا ہے، ان کی کسی خدمت کو جو ختم نبوہ کے لیے انہوں نے کی تسلیم نہیں کرنا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مولانا تھانوی صاحب لکھ دیتے کہ ہاں بھائی وہ ہوش و حواس میں نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کہتے ہیں اس وقت بھی ان کے ذہن میں نبوت کا خیال تھا، اور انہوں نے کیا تب بھی فتویٰ نہ لگتا کفر کا۔ ہم چشتی رسول اللہ کے کلمہ کفریہ کا دفاع نہیں کر رہے، بلکہ یہ کلمہ کہنے والے کی تکفیر اور دم تکفیر پر بحث کر رہے ہیں۔ جہلمی صاحب کو یہ مسئلہ فرق ملحوظ ہے یا نہیں ہے،
ہم سمجھتے ہیں کہ ہے مگر وہ ضد میں انکار کر رہے ہیں. یعنی اب پھر کو میں تمام ڈسائپلس آف جہلمی اور تمام اسٹوڈنٹس آف جہلمی سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر کوئی کہے خدا دو ہیں، میری بات سمجھ لیجئے، یہ کلمہ کفریہ ہے نا، مگر ایک آدمی ذہنی حالت اس کی صحیح نہ ہو، وہ کہہ دے خدا دو ہے، تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. اور یہ کہنا کہ اس صورت میں اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، یہ اس کی دلیل نہیں بنتی کہ ہم خدا دو ہے کا دفاع کر رہے ہیں. جہلمی صاحب ان دونوں کو فرق نہیں کر رہے. کلمہ کفر کا دفاع کرنا اور چیز ہے، اور کوئی کلمہ کفر کسی کا بعض حالات میں زبان پر آ جائے تو اس کی تکفیر پر اختلاف کرنا یہ اور چیز ہے. یہ دفاع نہیں ہے کلمہ کفر کا. پتہ نہیں کیوں جہلمی صاحب کے ماننے والے ذرا بھی نہیں سمجھنا چاہتے. اس کے علاوہ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ مولانا اشرف تھانوی صاحب کے یہ مختصر رسالہ ہے، اس میں انہوں نے کونسائز طور پر ان لوگوں کے لیے دفاع لکھا ہے جو علماء ہیں، جو مسئلے کو سمجھتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی واقعے میں کسی قول کفر جس کے منہ سے صادر ہوا اس کا دفاع کر رہے ہیں کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے، عدم تکفیر کا دفاع کر رہے ہیں، قول کفر کا نہیں. پہلے پھر میں ڈیفائن کر دوں، شاید کسی کی سمجھ میں نہ آئے کہ جو کسی واقعے میں قول کفر کسی کی زبان پر آ جائے، اور تو بحث اس پر ہوگی کہ اس کی تکفیر کی جائے یا عدم تکفیر کی جائے. اس قول کفر کا دفاع نہیں ہو رہا، بلکہ قول کفر جو اس کی زبان سے صادر ہوا ہے اس شخص کے عدم تکفیر کی بحث ہو رہی ہے. تو اس پر جو انہوں نے دلائل دیے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو پسند آئے، ہو سکتا ہے کمزور ہو، لیکن جو انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ رسول کا لفظ یا چشتی رسول اللہ کا جو الفاظ ہیں، جو جملہ ہے، یہ لغوی معنوں میں لیا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ لغوی معنوں میں لیا ہے یا نہیں لیا، یہ بحث تو بات کی ہے. پہلے تو یہ ہے کہ واقعہ کیا تھا جس پر بحث ہو رہی ہے. تو واقعہ تھا وہ خاص حالت طاری تھی. کیا مولانا تھانوی صاحب نے اس کا انکار کیا کہ وہ خاص حالت طاری نہیں تھی؟ نہیں، اس کو ایکسیپٹ کر کے یہ تعویل کی ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلا، واحد مطلب ہے کہ اس وقت جس وقت خواجہ معین چشتی نے زبان سے یہ الفاظ کہے، اس پر خاص حالت طاری تھی، اس وقت بھی نبوت کا دعوے کا خیال نہیں تھا خواجہ معین چشتی کو. یہ ہے پوائنٹ. اس وقت صرف لغوی معنی ذہن میں تھے، اور جب انسان کو شکر کی حالت ہوتی ہے تو اختیار ختم ہو جاتا ہے. الفاظ جو ہیں وہ بلا اختیار منہ سے نکلتے ہیں، مگر اس بلا اختیار میں بھی اس کو نبوت کا دعویٰ اور رسالہ کا دعویٰ نہیں ہوتا، لغوی معنی ہوتے ہیں. باقی اتنی باتیں، یہ سیدھی سی بات ہے. اگر آپ اس کو مزید الجھانا چاہیں تو بہت لگ سکتی ہے. باقی ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ انہوں نے ہر وہ دلیل دے دی جو دفاع ہو سکتا تھا. انہوں نے اتنی ہی دلیل دی جس سے کہ ان کے مخاطب قائل ہو جاتے. بہرحال جہلمی صاحب نے یہ بات نہیں ماننی، مگر میں پھر ڈسائپلس آف جہلمی اور اسٹوڈنٹس آف جہلمی سے کہتا ہوں، دیکھیے واقعہ کیا ہوا تھا. خواجہ معین چشتی نے جب یہ کہا کہ چشتی کا کلمہ پڑھو، تو اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھے، خاص حالت طاری تھی. اب مولانا تھانوی صاحب اس خاص حالت میں یہ جملے کہنے والے کا دفاع عدم تکفیر میں کر رہے ہیں کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے. تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی لغوی معنی لیے، ٹھیک ہے، بالکل. اگر لغوی معنی لیے تو اس کا یہی معنی ہے کہ خاص حالت میں، سکر کی حالت میں، شقیات میں بھی ان کے ذہن میں لغوی ہی معنی تھے، اور غیر لغوی یا اصطلاحی یا شرعی معانی نہیں تھے، شرعی معانی نہیں تھے. تو آپ ذرا دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے. اگر آپ کی بات یہ سمجھ میں آ جاتی ہے تو بہت بڑی بات ہے، نہیں آتی ہے تو آپ پھر سمجھنے کی غور کر لیں. اچھا، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں تعلیق بالمحال کی صورت میں فرض کر لیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی، تو پھر آپ کا کیا اعتراض ہے؟ آپ کہیں گے یہ محال ہے. پہلے تو آپ کہہ لیں تعلیق بالمحال ہے، طے ہو گیا تعلیق بالمحال ہے. اب ہم کہتے ہیں تعلیق بالمحال کر لیا. اب اس محال صورت میں بھی خواجہ معین چشتی کے ذہن میں نبوت کا دعویٰ نہیں تھا لغوی معنی سے. جب آپ یہ مان لیں گے تو پھر کم سے کم اس صورت محال میں بھی تو آپ تکفیر نہیں کریں گے نا. اب ہم بحث کریں گے کہ یہ محال جو ہے ممکن ہے کہ نہیں. دیکھتے ہیں جہلمی صاحب اور ان کے متقدین کیا جو غور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا ابھی بھی ان کے اوپر تکفیر میں لگے رہتے ہیں. مولانا تھانوی صاحب کا یہی مفہوم ہے. اچھا، اگر ایک بات اور کہہ دوں کہ اگر مولانا تھانوی صاحب کو
اس حالت پہ اختلاف ہوتا تو کہہ دیتے کہ بھئی یہ حالت ہم نہیں مانتے. ہاں اگر حالت نہیں ہے، انسان ہوش و حواس میں ہے، بالکل جس طرح جہلوی صاحب کے ڈسائپل یا اسٹوڈنٹ نے نوز باللہ گالی والا مطالبہ کیا تھا، اس وقت ہم یہ کہتے کہ یہ کوئی بھی تعویل تسلیم نہیں ہے. ہوش و حواس تو تھا نہیں، خاص حالت طاری تھی، اس میں بھی لغوی معنی مراد تھا. کیوں نہیں یہ جہلوی صاحب جو ہے تکفیر کرنے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ان سے مولانا اشرف تھانوی بچے نہ بچیں، مجلد ثانی نہیں بچے، مجلد ثانی بچے نہ بچے، امام ترمذی نہیں بچے، امام ترمذی بچے یا نہ بچے، امام ابن تیمیہ نہیں بچے، امام ابن تیمیہ بچے یا نہ بچے، حضرت عمر تک نہیں بچے کہ ان سے بھی غلطی ہو گئی، حضرت عمر بچے یا نہ بچے، حضرت معاویہ پہ بھی کلمے کا بہتان لگا کے بیٹھ گئی ہے. کوئی نہ کوئی بہتان لگایا، ضروری نہیں کہ ہر جگہ کلمے کا ہی لگایا، کچھ نہ کچھ لگایا ہے انہوں نے بہتان. تو یہ مسئلہ لے کر بیٹھ گئے ہیں. حیرت ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ مولانا اشرف تھانوی صاحب ختم نبوت کے کتنے زبردست قائل تھے. اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسے ہر بات سے اتفاق کریں، ہم بھی نہیں کرتے، ہم نے تو ان کے تصوف پہ اختلاف بھی ہے. ہاں تکفیر جو لوگ کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، خواہ وہ احمد رضا بریلوی کریں یا کوئی اور کرے، تو یہ ہم تکفیر کے خلاف ہیں. اب آپ یہ کہیے، مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ جہلوی صاحب آپ انہیں کیا کہتے ہیں، یہ کہا ہے نا کہ توحید تو یہ ہے کہ انسان پیشاب بھی نہ روک پائے، پھر آپ توجیہ کرتے رہیے. اب کوئی کہے یہ کفر ہے، آپ نے تو کوئی نشے کی حالت میں نہیں کہا یا سکر کی حالت میں نہیں کہا، عدم ذہنی توازن کی صورت میں تو نہیں کہا. میری یہ بات بالواسطہ ہے، اگر ڈسائپلس کو سمجھ میں آ جائے تو وہ جہلوی صاحب کی بات پہ غور کریں اور اس کا منطقی تجزیہ کریں، انجینئرنگ کریں، اسے دوسروں کی انجینئرنگ نہ کریں، جہلوی صاحب کے قول کی بھی انجینئرنگ کریں. والسلام.